حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں بتایا یا وعید کے طور پر جس کے پاس مال ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتا، یعنی صاحب نصاب تو ہو اور ہر سال اس پر زکوٰۃ بنتی ہو لیکن وہ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص پر ایک ایسا سانپ مسلط کر دے گا جو اسے مختلف طریقوں سے ڈسے گا۔ اس سانپ کی حالت کیا بتاتے ہیں کہ وہ سانپ کالے رنگ کا ہوگا اور سر اس کا گنجا ہوگا اور اس کے چہرے پر دو سفید رنگ کے نشان نظر آ رہے ہوں گے آنکھوں کے پاس۔ تو اس طریقے سے اس کا ایک حلیہ بیان کیا گیا کہ یہ شخص جب قیامت کے دن ہوگا تو اس کے پیچھے یہ سانپ بھاگتا ہوا جا رہا ہوگا اور پکار کر یہ کہہ رہا ہوگا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ اور یہ شخص اس سے ڈرتا ہوا اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوگا۔ جب یہ سانپ اس کو ڈسے گا تو 70 ہاتھ یا 70 کلومیٹر کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے اندر چلا جائے گا ایک ڈس مارنے کی وجہ سے۔ پھر اس کو دوبارہ باہر نکل، پھر دوبارہ وہ اسی طرح اس کے پیچھے بھاگے گا، تو اس طرح اس پر یہ عذاب مسلط رہے گا۔ یہ اس شخص کے لیے جس پر زکوٰۃ ہو چکی ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جب پیدا کیا تو ہم بالکل نہ ہمارے جسم پر کپڑے تھے نہ ہمارے پاس کوئی مال تھا، بغیر مال اور بغیر کپڑوں کی دنیا میں آئے اور اسی حالت میں واپس چلے جانا ہے۔ کوئی شخص اگر ان دو حالتوں کو اپنے اوپر اور ان پر ایمان لے آئے، ان کو سمجھ لے، تو پھر اس کے لیے یہ مال کوئی خاص اہمیت نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اور آج ہمارے پاس اگر مال ہے تو اس میں سے اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ اگرچہ وہ معمولی ایک رقم ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے ہمارے پورے مال میں برکت آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت آ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہم یہ جو وعید سنائی گئی ہے حدیث کے اندر، اس وعید سے بچنے والے بن جائیں۔ قیامت کے دن تو اگر ایک معمولی سا کسی کو تنکھا بھی دنیا میں اگر چبھ جائے تو اس کا درد بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور تو قیامت کے دن جب یہ عذاب ہم پر ہوں گے تو ان عذاب کو کیسے ہم سہ سکتے ہیں، جبکہ ہمارے جسم کو بھی بڑا کر دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اس شخص کا جسم اس کے مال کی وجہ سے اتنا بڑا ہو جائے گا جیسے احد کا پہاڑ ہے، اتنا بڑا اس کا جسم کر دیا جائے گا، اور اس کو پھر وہ سانپ وغیرہ بچھو اس کو ڈسیں گے، کیونکہ جتنی بڑی جگہ ہوتی ہے یا جتنا بڑا جسم ہوگا اتنا زیادہ عذاب زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے عذاب سے بچائے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دے دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ یا اس کے جو بھی صدقات وغیرہ نکلتے ہیں ان کے نکالنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے، اور ہم اپنے غریبوں کو اس عید کے دن بھی اور اس رمضان المبارک میں بھی یاد رکھیں۔ عموماً لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگرچہ زکوٰۃ کا وقت تو متعین نہیں ہے، وہ تو پورا سال گزر جانے کے بعد لازم ہو جاتی ہے، لیکن عموماً ہمارے ہاں رواج ہے کہ وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کو نکالا جاتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ایک دینے پر 10 کا اجر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس نیت کے ساتھ ہمارے صدقات کو قبول فرمائے اور اپنے مال کو پاک و صاف رکھنے والا بنائے۔ وما علینا